الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا اور کیوں دفن کیا گیا، اس حوالے سے ہم قرآنی روح سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں و زمین کے بنانے والے، تو دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، اور مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، کب کی وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر 24 سال بہترین عیش و آرام اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے ملک شام کی طرف ارض مقدسہ میں جہاں پر میرے والد حضرت اسحاق کی قبر ہے اس کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ جب آپ انتقال فرما گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساج لکڑی کا ایک تابوت تیار کیا اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جسد اطہر کو ملک شام کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے جسد اطہر کو لے کر ملک شام کی طرف جب روانہ ہوئے اور جب وہاں پر پہنچ گئے تو آپ کے چچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو حضرت یعقوب اور آپ کا بھائی ایس، ان کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور انتقال بھی ایک ساتھ ہوا۔ ان دونوں صاحبوں نے 147 سال دنیا میں عمر پائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں صاحبوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور جب دفن کر چکے تو مصر کی طرف آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بعد 23 سال دنیا میں زندہ رہے۔ جب آپ نے وفات فرمائی تو آپ کے مقام دفن پر اہل مصر کے اندر شدید ترین اختلاف ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حصول رحمت کے لیے ان کو ہمارے محلہ کے اندر دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ حصول رحمت کے لیے ان کو ہمارے محلہ کے اندر دفن کیا جائے۔ تو بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ آپ کی قبر سے پانی چھوتا ہوا تمام لوگوں تک پہنچے اور تمام لوگ اس پانی کی برکت سے مستفیض ہو سکیں۔ تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ رخام یا پھر سنگ مرمر کا صندوق تیار کیا اور اس میں آپ کے جسد اطہر کو رکھ کر دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت شریف کو دریائے نیل سے نکالا اور آپ کے تابوت کو ملک شام کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر جو آپ کے ابا و اجداد تھے وہاں پر جو
ارض مقدسہ تھی وہاں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کریم کی آپ کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور آپ کے صدقے اللہ کریم ہم سب کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔